علم معصوم کی بے انتہا مثالیں چھٹے امام کی بارگاہ سے. اور چونکہ کل آپ کی خدمت میں ایک دعا پانچویں امام کی پہنچا کر گیا تھا، تو اگر اجازت ہو تو ایک اور دعا پہنچا دوں، اس لیے کہ میں پھر کہتا ہوں کہ خدمت میں کہ دوا اپنے مقام پر رکھیے گا تاکہ ڈاکٹرز کا روزگار ختم نہ ہو جائے، اور شفا اپنے مقام پر رکھیے گا. روایت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور سب سے خطرناک تکلیف، اس میں چین نہیں پڑتا. میں نے کل ایک اشارہ کیا تھا کہ سب سے خطرناک انسان کی پرابلم بیماری جس میں اس کا مذاق اڑایا جاتا. تو کل میں نے سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 24 تک، کسی نے مجھ سے بعد میں پوچھا نہیں، میں خود بتا دیتا ہوں کہ کتنی بار پڑھنی چاہیے. تو چونکہ روایت میں تعداد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے لا تعداد. اس کا سماعت کا مسئلہ ہو، وہ ان آیات کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے جتنا پڑھ سکتا ہو تو کم از کم ایک بار تو پڑھے گا ہی. اب اس کے بعد جتنا پڑھ سکتا ہو اتنا پڑھا لکھا ہو جائے اتنا اچھا ہو جائے. اور کیا خبر کس وقت میں کیفیت تبدیل ہو جائے. بہت غور کیجیے گا، کبھی کبھی تکرار انسان کے لیے شاید تبدیلی مزاج کا باعث ہو جاتی. کبھی دعا پڑھی روئے بغیر، کبھی دعا پڑھی سمجھے بغیر، کبھی دعا پڑھی روتے ہوئے، کبھی دعا پڑھی گڑ گڑاتے ہوئے. ساری دعاؤں کے اثر برابر تو نہیں ہوں گے. کبھی دل دکھا ہوا ہو، کبھی چوٹ لگی ہوئی ہو، تو انداز دعا کا بدل جاتا. کیونکہ معصوم کی بارگاہ سے فگر نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے روایت کے لحاظ سے فگر بیان نہیں کی. اگلا مسئلہ امام کی بارگاہ مقدس سے کہ اگر انسان کے دانت میں درد ہو تو اسے کیا پڑھنا چاہیے. میں اس کی پریکٹس پہلے کرتا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور پہلے خدا سے اپنے لیے خیرات طلب کرتا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں برکات پیش کرتا ہوں. تو میں نے سوچا کہ جو مولا نے فرمایا یہ پڑھیں گے کیسے. کیا بتایا مولا نے فرمایا جب دانت میں درد ہو اور رات کے کسی پہر میں اٹھ جائے، ڈاکٹر صاحب تو ملیں گے آپ کو ٹائم کے اوپر، اور ہر گھر میں تو یہ والی پین کلر ہوتی بھی نہیں ہے، کیا کریں گے. تو امام نے ارشاد فرمایا سورہ الحمد، فاتحہ پڑھ دیں دانت کی، سورہ الحمد، سورہ توحید، سورہ اخلاص، سورہ انا انزلنا، سورہ قدر، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 88 نمبر کی آیت. ترل جبال کا پہلا لفظ ترل جبال جامدہ، آیت نمبر 88 سورہ نمل کی. یہ 4 چیزوں کی تلاوت ہے، 3 سورے ہیں اور 1 آیت، اور اس میں بھی مولا نے فگر بیان نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ اس کو کم از کم ایک بار تو پڑھنا ہی پڑھنا. مگر امام فرماتے ہیں کہ اس کو درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کے پڑھو. اب میں جب اس دعا کو پڑھنا شروع کیا صورتوں کے ساتھ، میں اپنے ٹیت کو تھام کے پڑھتا ہوں. تو پڑھوں گا کیسے؟ ادائیگی یہ حروف کے لیے ہونٹوں کی آزادی شرط ہے. تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ مولا کا اشارہ مقام درد میں باہر کی طرف سے ہے، ورنہ اگر الحمد پڑھیں اور غلط ہو جائے تو پتہ چلا درد کی جگہ بے درد نہ ہو جائے، کہاں نکل جائے گا. لہذا تلاوت کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ کہ جس مقام کے درد ہونا باہر سے ہاتھ کو رکھ کر ان 4 کی تلاوت کریں، الحمد اور اخلاص اور قدر و سورہ نمل آیت نمبر 88، اور پھر واسطہ دیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. شفا آل محمد کے در کی خیرات کا نام ہے. شفا بھی ان کے در کی خیرات ہے، شفاعت بھی ان کے در کی خیرات. نہ شفا کہیں اور سے، نہ شفاعت کہیں اور سے. اور سلسلہ مکمل کرتے ہوئے خالی حلم امام کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. امام نماز پڑھ رہے تھے، مسجد نبوی کا واقعہ ہے غالباً، اور ایسے میں کوئی حج پہ جا رہا تھا یا واپس آیا، حاجی صاحب تھے، اور حاجی نماز تمام کی تو پوری مسجد میں سوائے چھٹے امام کے کوئی نہیں تھا، اور چھٹے امام کو کوئی پہچانتا نہ تھا باہر سے آنے والا، کہ امام کے پروٹوکول نہیں ہوتے تھے. آج کل تو کیا جملہ استعمال کروں سوائے درد دل کے، کہ جنہیں ہم معیار سمجھتے ہیں کہ یہ آل محمد کی بارگاہ سے اگر بیان کرتے ہیں تو عمل خود بھی تو کرتے ہوں گے. کس بات کا خوف ہے؟ موت کا خوف ہے. تو جس کی موت آئی نہ ہو اس کی موت کوئی لا نہیں سکتا، اور جس کی موت آ گئی ہو یہ کوئی ٹال نہیں سکتا. اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ جاتا شاید سیرت پیش کرنے میں آسانی ہو جاتی. میں نے کچھ بھی نہیں کہا کسی کے بارے میں اور سب کچھ کہہ دی. صلوات پڑھے محمد. اب یہ واقعہ مدینہ منورہ کی مسجد کا، یعنی چھٹے امام کا دور مقدس، امام اپنے زمانے کے حجت خدا. آپ سوچتے، ہم سوچتے کہ مولا کے چہرے کا نور سب اپنے مقام پر، لیکن پہچان ہر ایک کو نہیں ہوتی. نماز پڑھ کے فارغ ہوئی ہے حاجی صاحب جو ہیں،
اور اب انہوں نے سامان دیکھا تو دیکھا 1000 دینار کی ایک پاکٹ، ایک پاؤچ، اس میں 1000 دینار تھے، 1000 وہ غائب ہے، مس۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، آپ نے لیے۔ اللہ اکبر، امام سے بد تہذیبی کرنے لگا۔ مسجد میں مولا کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اب مولا سمجھاتے کہ بھائی ایسا نہیں ہے، میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، تلاشی لے لو، کچھ بھی نہیں۔ اسے اپنے ساتھ لیا چاہیے اور بیت الشرف سے 1000 دینار ایک نیا پیکٹ، ایک نیا پاؤچ اس کو لا کے دے دیا۔ اب جب جس مسافر خانے میں رکا ہوا تھا جا کے اپنا سامان چیک کیا، 1000 دینار کی وہ پیکٹ اس کا اپنا والا وہ آلریڈی موجود تھا، وہ مسجد میں لے جانا بھول گیا۔ اب بڑا شرمندہ وہ واپس لے کر آیا پیکٹ مولا کی خدمت میں، کہتا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو پریشان کر بیٹھا، یہ تو میرے پاس تھا۔ امام نے ارشاد فرمایا ہم آل محمد جو دے دیا کرتے وہ لیا نہیں کرتے، علم چاہیے۔ اللہ اکبر، 1000 دینار کا مسئلہ نہیں ہے، علم چاہیے۔ بس میں نے آج کی اپنی بات کو تمام کیا۔ جانے سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں، ویسے تو ذاکرین اول نے جو مصائب آج بیان کیے ہیں ان مصائب کے ربط کے ساتھ شیخ عباس قمی محدث، صاحب کتاب مفاتیح الجنان اور دیگر کتابوں کے مصنف، آپ سب جانتے ہیں مولا علی کے حرم میں جو رواق بنا ہوا ہے، رواق نہیں باہر کے حجرے بنے ہوئے ہیں، ان حجروں میں نمبر 21 کے دفن شیخ عباس قمی۔ ہو سکتا ہے اب نمبر تبدیل کر دیے گئے ہوں، لیکن آپ تلاش کر سکتے ہیں باب قبلہ کی طرف۔ شیخ عباس قمی کے بیٹے شیخ علی محدث زادے کہتے ہیں اتنی شدید تکلیف ہوئی کہ بولنا بند ہو گیا۔ کوئی خطیب ہو، ذاکر ہو آل محمد کا، کوئی عالم ہو، ایام اعضا قریب ہوں اور اچانک زبان ساتھ چھوڑ دے، قسم بخدا ہم بہت ناشکرے ہیں۔ ہم ممبر پہ بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ بولنا ہمارا حق ہے، بولنا ہمارا کمال ہے، ابھی زبان بند ہو جائے، سارا علم جتنا بھی ہو، الف سے بے تک بھی ہو، اسی کام کا بول نہیں پائیں گے۔ اللہ بہت پریشان ہوئے، ایام اعضا قریب تھے، روزہ سرکار سید الشہداء میں فریاد کے لیے پہنچے، اتنا روئے سلام زیارت کرنے کے بعد کہ روتے روتے ایک کیفیت غشی والی ہو گئی، جس سے آنکھ جھپک جاتی۔ تو حالت خواب میں دیکھا کہ سرکار سید الشہداء بیٹھے ہوئے، اور جب انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا، مولا میں بول نہیں پا رہا، ڈاکٹرز نے منع کر دیا کہ شدید ترین آپ کی بیماری ہے، آپ کو فی الحال تو کچھ نہیں بول سکتے، آپ لکھ کے کام کریں صرف۔ مولا مجھے ذکر حسین کرنا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، پورا ہال دیکھنے خواب کے اندر، مصطفیٰ طباطبائی سے کہو کہ میری بیٹی رقیہ کے مسائب پڑھ دیں، اور جب یہ مسائب پڑھیں تو تم دعا مانگ لینا۔ کہتے ہیں اب جو پلٹ کے دیکھا انہوں نے تو یہ ان کے رشتے کے بہن بھائی تھے، مصطفیٰ طباطبائی، وہ بیٹھے ہوئے کونے میں، انہوں نے وہاں سے حکم امام پا کر مسائب پڑھنا شروع کیے۔ مولا حسین بھی روتے گئے، اور انہیں والو شہادت نہیں پڑھوں گا، 2-4 جملے خاص، بازار کوفہ سے پہلے کربلا سے نکلنے کے بعد کیا قیامت ٹوٹی، اس سے پہلے خالی ایک جملہ، مصائب کو سمجھ کر روئیے گا۔ کبھی سوچئے 4 سال کی بچی اگر پیاسی بھی ہو اور 4 سال کی بچی نے اگر کھانا بھی نہ کھایا ہو تو کمزوری کتنی بڑھ جائے گی، اور 4 سال کی بچی ہو یا بچہ ہو، اس کا رخسار کتنا نازک ہوتا ہے۔ اگر کسی بچے یا بچی کو کبھی گھر میں کسی نے ڈانٹا بھی نہ ہو، اس کے ناز اٹھائے ہوں، اس سے پھولوں کی طرح پالا ہو، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ پھر ایک جملہ اور سن لیں، شمر کتنا بڑا تھا، جس کے ہاتھ سے تلوار و خنجر چلتے ہوں، اس کا ہاتھ کتنا سخت ہوگا۔ قیامت تھی جب شہزادی کو تماچا مارتا تھا تو تماچا نہیں ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے بیوی کو زمین پہ دے مارا، کبھی بچی دائیں گر جاتی تھی، کبھی بچی بائیں گر جاتی تھی۔ اجرکم علی الزہر، اجرکم علی الزہر۔ رونے والوں، قافلہ کربلا سے روانہ ہوا ہے، شاید کوئی وقت تو ایسا مل جائے جو بچی کے لیے راحت کا وقت ہو۔ تاریخ مقتل کی عجیب واقعہ لکھتی ہے کہ ویسے تو
لائنوں نے اس طرح سے بیویوں کو بغیر کجاوے کے بغیر اماری کے سوار کروایا تھا کہ ہر بیوی کے لیے خود بیٹھنا مشکل تھا. پھر جو بچے دیے گئے تھے وہ بچے ماؤں کے لباس کو تھامے ہوئے اور شقی بھگاتے تھے اونٹوں کو. اس شقاوت سے نہ رکھ سکے کسی بچے کو ماں حفاظت سے. کربلا سے کوفہ و شام چھوٹے چھوٹے بچے گرتے چلے گئے رونے. لیکن قیامت ہو گئی, قافلہ رک گیا. کیوں کہ سر حسین جس نو کے سنا پر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا. لشکر یزید کے ہزاروں افراد نے مل کے اسے اکھاڑنا چاہا, نہ اکھاڑ سکے. جب کچھ سمجھ میں نہ آیا شمر نے اٹھایا تازیانہ. آیا بیمار امام کے بعد مارتا پہلے تھا بعد میں کرتا تھا. مار مار کے کہتا تھا سجاد بتاؤ بابا کا سر آگے کیوں نہیں چلتا. امام ہتھکڑی بیڑی سنبھالے ہوئے بابا کے سر کے قریب اور آ کے فریاد فرمائی بابا شمر تازیانے مار رہا ہے, بابا بتائیے سر آگے کیوں نہیں چل رہا. آواز آئی بیٹا سجاد میرے سینے پہ سونے والی واہ غربتا حسین سکینہ کے بغیر نہ جائیں گے. مجبور ہو گیا لشکر یزید. قافلے کو روکا گیا, اونٹوں کو بٹھایا گیا. جناب زینب تلاش کو چلی ہیں, پتہ نہیں بچی کہاں گری ہے. اللہ اکبر, عزادارو خدا نہ کرے کبھی آپ سواری میں سوار ہوں اور غلطی سے آپ کا ڈرائیور اگر گاڑی کو آگے بڑھا دے اور بچہ گر جائے تو آپ اس ڈرائیور کے ساتھ کیا کیجئے گا. اللہ اکبر. تلاش کو چلی ہیں, بیٹی سکینہ کہاں رہ گئے. وہ 4 قدم آگے بڑھی, راہ پر دیکھا کہ ایک معظمہ ہیں سر سے پیر تک سیاہ چادر میں. کبھی سوچئے 4 سال کی بچی اگر پیاسی بھی ہو اور 4 سال کی بچی نے اگر کھانا بھی نہ کھایا تو کمزوری کتنی بڑھ جائے گی. اور 4 سال کی بچی ہو یا بچہ ہو اس کا رخسار کتنا نازک ہوتا. اگر کسی بچے یا بچی کو کبھی گھر میں کسی نے ڈانٹا بھی نہ ہو, اس کے ناز اٹھائے ہوں, اسے پھولوں کی طرح پالا, اس کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. پھر ایک جملہ اور سن لیں, شمر کتنا بڑا تھا جس کے ہاتھ سے تلوار و خنجر چلتے ہوں, اس کا ہاتھ کتنا سخت ہوگا. قیامت تھی جب شہزادی کو تماچا مارتا تھا تو تماچا نہیں ہوتا تھا, ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے بیوی کو زمین پہ دے مارا. کبھی بچی دائیں گر جاتی تھی, کبھی بچی بائیں گر جاتی. اجرکم علی الزہرا. رونے والو, قافلہ کربلا سے روانہ ہوا ہے. شاید کوئی وقت تو ایسا مل جائے جو بچی کے لیے راحت کا وقت ہو. تاریخ مقتل کی عجیب واقعہ لکھتی ہے کہ ویسے تو لائنوں نے اس طرح سے بیویوں کو بغیر کجاوے کے بغیر اماری کے سوار کروایا تھا کہ ہر بیوی کے لیے خود بیٹھنا مشکل تھا. پھر جو بچے دیے گئے تھے وہ بچے ماؤں کے لباس کو تھامے ہوئے اور شقی بھگاتے تھے اونٹوں کو. اس شقاوت سے نہ رکھ سکے کسی بچے کو ماں حفاظت. کربلا سے کوفہ و شام چھوٹے چھوٹے بچے گرتے چلے گئے. لیکن قیامت ہو گئی, قافلہ رک گیا. کیوں کہ سر حسین جس نو کے سنا پر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا. لشکر یزید کے ہزاروں افراد نے مل کے اسے اکھاڑنا چاہا, نہ اکھاڑ سکے. جب کچھ سمجھ میں نہ آیا شمر نے اٹھایا تازیانہ. آیا بیمار امام کے بعد مارتا پہلے تھا بعد میں کرتا تھا. مار مار کے کہتا تھا سجاد بتاؤ بابا کا سر آگے کیوں نہیں چلتا. امام ہتھکڑی بیڑی سنبھالے ہوئے بابا کے سر کے قریب اور آ کے فریاد فرمائی بابا شمر تازیانے مار رہا ہے, بابا بتائیے سر آگے کیوں نہیں چل رہا. آواز آئی بیٹا سجاد میرے سینے پہ سونے والی واہ غربتا حسین سکینہ کے بغیر نہ جائیں گے. مجبور ہو گیا لشکر یزید. قافلے کو روکا گیا, اونٹوں کو بٹھایا گیا.
جناب زینب تلاش کو چلی ہیں، پتہ نہیں بچی کہاں گری ہے. اللہ اکبر. عزادارو خدا نہ کرے کبھی آپ سواری میں سوار ہوں اور غلطی سے آپ کا ڈرائیور اگر گاڑی کو آگے بڑھا دے اور بچہ گر جائے تو آپ اس ڈرائیور کے ساتھ کیا کیجئے گا؟ اللہ اکبر. تلاش کو چلی ہیں، بیٹی سکینہ کہاں رہ گئے. تو 4 قدم آگے بڑھی، راہ پر دیکھا کہ ایک معظمہ ہیں، سر سے پیر تک سیاہ چادر میں آغوش میں سکینہ کو لیے ہوئے تسلی دے رہی ہے. سکینہ ایسے گود میں لیٹی ہے جیسے باپ کے سینے پہ. اللہ اکبر. آپ نے قریب آ کے سلام کیا، سلام کر کے فرمایا کہ اے معظمہ آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے یتیم حسین پہ ترس کھایا. اس پر تو کسی نے ترس نہ کھایا باپ کے جانے کے بعد سے. ایک احسان اور کر دیجئے، آپ اپنا چہرہ مجھے دکھا دیجئے کہ میں روز قیامت آپ کو دیکھوں تو پہچان لوں. اس عمل کی جزا میں اپنی ماں زہرا سے دلواؤ. زہرا کا نام آیا، چہرے سے نقاب الٹ دی. بیٹی کس کا شکریہ؟ ارے کوئی غیر نہیں، تیری دکھیاری ماں. اجرکم علی الزہرا. رونے والا آخری وقت قبولیت دعا ہے. بی بی رقیہ کا واسطہ دے کے دعا مانگی، بی بی سکینہ کا نام لے کے دعا مانگی ہے. اور رونے والوں، خدا یتیموں کی دعا بڑی جلدی قبول کرتا. جناب زینب نے بچی کو آغوش میں لیا. اب پریشانی لشکر یزید کو یہ ہے کہ ایک دفعہ گری ہے، پورا قافلہ روکنا پڑ گیا. اب اگر بار بار گرے گی تو سفر بہت تاخیر سے گزرے گا. بی بی زینب فریاد فرماتی ہیں ایسا کر ہمارے ساتھ اونٹ پہ بٹھا دے، ہم بندھے ہاتھوں سے سنبھال لیں گے. یہ ملعون کہتا ہے میں نے اس کا انتظام کر دیا، اب بچی دوبارہ کبھی نہیں گرے گی. آپ سمجھی نہیں کیا انتظام کر دیا. شاید کوئی ہماری منگا دی ہے، شاید کوئی محمل کا انتظام. قیامت کا جملہ تھا، رسی منگائی گئی. ہائے شہزادی، واہ محمد، واہ مصیبت. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اے خدا، اے خدا، تجھے واسطہ ہے، واسطہ ہے یتیم حسین کا. پروردگار پروردگار اس کا واسطہ جس کو تماچے مارے گا، اس کا واسطہ جس کے گوشوارے بھی نوچ لیے گا، اس کا واسطہ پروردگار جو بابا کا نام لینے پر جسے تازیانے مارے جاتے تھے. خدایا تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. خاص طور سے شہزادی کے روزے کی زیارت نصیب فرما، شہزادی کے روزے کی حفاظت فرما. پروردگار تمام تر شر پسند عناصر کو پروردگار دور فرما دے، شہزادی کے روزے کو محفوظ فرما دے. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے خادموں میں محشور فرما.